السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ رمضان کی برکتوں سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان اللہ کے قرب کی طرف جانے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کا قرب اللہ کی محبت سے ہی نصیب ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود رستے بتا دیے۔ صراط مستقیم پر چلو، اور صراط مستقیم کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو خود بخود اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آتی چلی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کو محبت ہو گئی ہے نا، اب عاشق کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے باتیں کرے۔ تو ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے نا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہم سب کو نماز پڑھنی ہے کیونکہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عاشق کیا چاہتا ہے کہ محبوب کی محبت میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں۔ چھوڑا ہوا ہے نا آج کل اللہ کی محبت میں، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں کھانا پینا چھوڑ دو۔ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے رکھ رہے ہیں نا۔ بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن نہیں، ایک سپ بھی نہیں لیں گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت میں روزے رکھ رہے ہیں۔ پھر محبوب پر انسان اپنا مال لٹانے کو تیار رہتا ہے، تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور یہ صدقہ خیرات تو ہمیں باقی 11 مہینے بھی کرتے رہنا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے عاشق۔ چکر لگاتے ہیں نا جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، بار بار اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، کتنی طاقت، کتنی ہمت آ جاتی ہے نا اس وقت انسان کے اندر۔ ابھی نماز پڑھی، ابھی چلو طواف کرتے ہیں، اس ریلے کے اندر گھس گئے اور اللہ کے گھر کا طواف شروع کر دیا، دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر بار بار دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ جتنا ٹائم مکہ میں رہتے ہیں کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ اس کے گھر کا طواف نہ کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ سے محبت ہے نا، تو پھر اس کے گھر کے چکر بھی لگانے کو دل کرتا ہے۔ پھر محبوب پر اپنی جان بھی لٹانے کو انسان تیار رہتا ہے۔ اللہ کی کال آتی ہے، اللہ کے دین کی خاطر اٹھو، جہاد کرو، انسان اپنا تن من دھن اللہ کی خاطر لٹا دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، آمین۔ اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب سے محبت کرنا ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی بات مانو، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرو، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ تو یہ مخلوق ساری اللہ نے بنائی ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ مادی چیزوں کی محبت کو آج ہم سب کو کھرچ کھرچ کے اپنے دلوں سے نکالنا ہے۔ ہمیں وہ عمل کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے، جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ہمیں دینے والا بننا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو لیتے وقت سب سے پیچھے اور دیتے وقت سب سے آگے ہوتے ہیں،
تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حسرت کے ساتھ نہ جائیں کہ اللہ ہمارا تو دامن خالی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے، تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیری ہی نافرمانی میں استعمال کرتے رہے، ہم تیری ہی اطاعت نہ کر سکے، تیری ہی بات نہ مان سکے، اپنی مرضی اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے، صرف مادی چیزوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ایک دن اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیں گے اور اسی حوالے سے ان آیات کو دیکھیں گے، مادی چیزوں کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں گے اور اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھیں گے، فضول خرچی اور ریاکاری کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی روشنی میں آئیں گے اور اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دو رشتہ داروں کو حق ان کا، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر اور نہ بے جا خرچ کرو، تبذیرا بے جا خرچ کرنا۔ اب دیکھیں آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، یعنی رشتہ داروں کو دینا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسکینوں اور مسافروں کو بھی دو، یعنی معاشرے کے ضرورت مند افراد کو بھی یاد رکھو۔ جب ہم ان لوگوں کو نہیں دیتے کیونکہ ہمیں حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے مال میں ان کو شامل کریں، پھر کیا ہوتا ہے، مال جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب مال زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اب کہیں نہ کہیں تو خرچ کرنا ہے، اب وہ کہاں خرچ ہوگا، فضول خرچی میں ہوگا، دکھاوے میں ہوگا، اس لیے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور تبذیر کرنے والا کون ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کس کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان کون ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ کفورا کا لفظ جو ہے یہ ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے اور انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور شیطان نے یہ دونوں کام کیے، اپنے رب کے حکم کا انکار بھی کیا اور ناشکری بھی کی۔ تو کیا کریں گے، بھائی کے راستے پر چلیں گے، خون کے رشتوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمن سے دوستی کریں گے، تو پھر ہم بھی تو کفورا میں شامل ہو جائیں گے نا۔ اور مال کو اس کی اصل جگہ کی بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنا، یہی ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے، جب تک ہم دشمن کو پہچانیں گے نہیں، ہم اس کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اور فضول خرچی شیطان کا بہت بڑا وار ہے، تاکہ انسان کے پاس نیک کاموں پر خرچ کرنے کے لیے مال بچے ہی نہ، وہ اس طرح ضائع کرواتا ہے کہ اچھائی کے لیے رہے ہی نہ۔ اللہ کے راستے میں وہی شخص مال خرچ کر سکتا ہے جو مال کو بے فائدہ کاموں پر خرچ کرنے سے بچا سکتا ہے۔ جہاں پر فضول خرچی ہونے لگے فوراً کلک کرے، انسان سوچے کہ یہ ان لوگوں کا مال ہے جن کا اللہ نے میرے مال میں حق رکھا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کیونکہ اگر رشتہ داروں کو دو گے تو فضول خرچی سے بچو گے، اور اگر فضول خرچیاں کرو گے تو پھر یہ حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنا مال ایسی جگہوں پر لگا رہے ہیں جو ہماری شان بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ رکنے لگتے ہیں۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ ہمارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ تیرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ہم کیوں شیطان کے راستے پر چلتے ہیں؟ اور فضول خرچی کرنا ناشکری ہے، مال کی ناقدری ہے۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم دوسروں کو بھی دیں، اور یہ عملی شکر گزاری ہے۔ اور جب ہم اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ صرف دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے تو پھر غریب کے تن پر کپڑا کہاں سے آئے گا؟ آج غریب کیوں بھوکا ہے؟ کیونکہ ہماری میزوں پر ہماری ضرورت سے زائد کھانا ہے۔ آپ اپنی پارٹیاں دیکھ لیں، اپنے افطار پارٹیاں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا،
لیکن دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، تعریف کے لیے ضرورت سے زیادہ کھانے پکا کے بے شمار ڈشز بنا لینا، اور وہ جب بچ جاتی ہیں تو پھر کسی غریب کو بھی دینے کا حوصلہ نہیں پڑتا، فریزروں میں بھر لی جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری شادیوں میں کھلم کھلا ون ڈش کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایکسٹرا پیمنٹ دے کے ایکسٹرا ڈشز بنوائی جاتی ہیں، اور صرف مقابلہ بازی میں ڈشز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب تبذیر میں آ جاتا ہے اور یہ نیکیوں کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اسراف اور تبذیر کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، مثلا لباس ہے، گھر ہے، خوراک ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ان پر جب ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، واہ واہ کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے خرچ کرنا، اور یہ سب تبذیر ہے۔ اور جب انسان تبذیر کی طرف آتا ہے تو پھر نیکی کرنے کی طاقت اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری ضرورت ہے لباس، آج سے 50 سال 60 سال پہلے چلے جائیں، اپنے بڑے بوڑھیوں کو دیکھیں، کتنے جوڑے ہوتے تھے ان کے پاس، میکسیمم 5 سے 6، ایک دھویا جاتا تھا، ایک پہنا جاتا تھا، کوئی ایک آدھ کہیں جانے آنے کے لیے رکھا ہوتا تھا، ایک دو کسی شادی بیاہ کے لیے رکھے ہوتے تھے، 2 جوڑے جوتے ہوتے تھے، ایک گھر میں پہننے کے لیے، ایک کہیں جانے آنے کے لیے، وہی شادیوں پہ، وہی کہیں جانا ہے تو وہی پہننا ہے، اور زیور وہی تھوڑا بہت جو ان کے پاس ہوتا تھا وہی پہن لیتے تھے شادیوں پہ۔ میچنگ چیزوں کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اب آئیں ذرا ہم سب آج اپنی اپنی الماریاں کھولتے ہیں، ذرا دیکھیں اپنی اپنی الماریوں کو، یہ گرمیوں کے کپڑے ہیں، یہ سردیوں کے کپڑے ہیں، یہ مڈ سیزن کے کپڑے ہیں، یہ مڈ سمر آ گیا، یہ مڈ ونٹر آ گیا، اب یہاں یہ پارٹی ویئر ہیں، کہیں جانے آنے والے، یہ شادیوں کے کپڑے ہیں، اور یہ ہمارے رات کے پہننے والے ڈریسز ہیں۔ سلیپنگ سوٹس ہی ہمارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اسراف میں کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لباس تو ہماری ضرورت ہے نا۔ پھر اسی طرح پیٹ بھرنے کے لیے تو 1 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن آج ہماری میزوں پر کس طرح کھانے چنے جاتے ہیں، کم از کم 3 قسم کے سالن ہونے چاہیے، پھر سلاد بھی ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ روٹی بھی 3-4 قسم کی ہو، پھر پینے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ میٹھا تو لازمی ہے، پھل بھی ضرور ہونا چاہیے۔ ایک اور بیماری جو ہمارے اندر اب بہت زیادہ آتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایک دفعہ پہن لیا، اب اگر دوبارہ پہنا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ سب نے دیکھا ہوا ہے، ویڈیو بھی بن گئی ہے، تصویریں بھی کھنچ گئی ہیں۔ اسی طرح سے زیورات ہیں، مانگ کر پہن لیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسرے کو نظر آئے کہ میں نے نئی چیز پہنی ہوئی ہے، اور یقین کریں کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے کیا پہنا ہوا تھا، یا آپ نے کون سے کپڑے، کون سے جوتے، کون سی جیولری پہنی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ ایک ایک دفعہ پہن کے وہ کپڑے ہمیشہ کے لیے الماریوں میں لٹکا دیے جاتے ہیں، کسی کو دینے کا بھی حوصلہ نہیں پڑتا، اتنا ظرف ہی نہیں ہے نا کہ ہائے اتنے مہنگے بنائے ہیں کیسے دے دوں، ٹڈیاں کھا جائیں ان کو، لیکن کسی انسان کے تن پہ نہ چلا جائے وہ کپڑا۔ اور پہننا کیوں نہیں ہے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ تو فلاں شادی پہ بھی اس نے پہنا تھا، اب دیکھو اس شادی پہ دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے۔ یہ ہمارے اپنے کپڑے ہیں، ہم 10 دفعہ پہنیں، 20 دفعہ پہنیں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اور ویسے کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا، کوئی آپ کے ڈریس کی تعریف کرے، آپ اس کو بتا کے دیکھیں کہ یہ میں نے فلاں شادی پہ پہنا تھا، وہ کہے گی اچھا نہیں مجھے نہیں یاد۔ کہاں یاد ہوتا ہے یار کس نے کیا پہنا تھا شادیوں میں، ہمیں تو اپنے کپڑے نہیں یاد رہتے، کسی کے کیا یاد رہیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے اندر کی جو احساس کمتری ہے نا وہ بول رہی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے ہر دفعہ نیا کپڑا پہنوں گی تو ہی میری شان بڑھے گی۔ یہ ہم خواتین کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شادیوں پہ بہترین جوڑا اور نیا جوڑا ہوگا تو لوگ میرے سے امپریس ہوں گے، مروب ہوں گے۔ آپ لوگوں کو مروب کرنا چاہتی ہیں نا، اپنے اخلاق سے کریں، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اچھی گفتگو سے، اور یاد رکھیں جتنی عزت، جتنی محبت آپ کو نرم مزاجی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ملتی ہے وہ آپ کو لباس سے نہیں ملتی۔ لباس جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے،
لیکن ہم لباس کے لیے بھی لوگوں کے محتاج ہو چکے ہیں. ہمیں تعریف چاہیے. لوگوں کی طرف سے اگر تعریف نہ ملے تو ہمارے پیسے ہی پورے نہیں ہوتے. یہ چیزیں ہمارے اندر اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ آج ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صرف اس وجہ سے یہ جو نمود و نمائش اور دکھاوا اور یہ چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں کہ مجھے ہر دفعہ نئے ڈریسز چاہیے، مجھے ہر دفعہ نئے کپڑے، نئے جوتے، نئے بیگ، نئی جیولری چاہیے. اب ایک سوٹ تو نہیں ہوتا نا، اب اس کے ساتھ میچنگ جوتا بھی چاہیے، میچنگ جیولری بھی چاہیے، میچنگ بیگ بھی چاہیے، ہر چیز ساتھ میچنگ ہونی چاہیے. یہ سب شیطان نے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. اسی لیے یہاں فرمایا نا کہ وہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جس کو جنت کی طلب ہے نا، جنت کی تڑپ ہے نا، وہ کبھی بھی اپنا مال ضائع نہیں کرے گا. ہے جنت کی طلب، ہے تڑپ، جانا چاہتے ہیں تو پھر مال کو ضائع نہیں کرنا. اور مال بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، صرف اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. مال کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا جائز ہے، یہ اسراف نہیں ہے. ہاں اگر ضائع کیا جائے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، تو پھر تبذیر شروع ہو جاتی ہے. تبذیر یہ ہے کہ جہاں حقیقی ضرورت نہیں ہے، صرف ناموری ہے، مقابلہ بازی ہے، دکھلاوا ہے. یاد رکھیں جو آخرت کے لیے جیتا ہے نا وہ کبھی مال ضائع نہیں کر سکتا. اور جہاں صرف مقابلہ بازی ہوتی ہے نا وہاں تو پھر آپ ہر وقت کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ایک شادی میں صرف دلہن کے لباس کو دیکھ لیں کتنے میں تیار ہو رہا ہے. اب تو بات جو ہے وہ 40-50 لاکھ تک چلی گئی، صرف اس لیے کہ سب نے دیکھنا ہے، ویڈیو بننی ہے، فوٹو شوٹ ہونا ہے، اور ڈیزائنر کا ٹھپا بے حد ضروری ہے. اور یہ سب کون کرتا ہے؟ جو شیطان کو دوست بنا چکے ہیں. اور شیطان کون ہے؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا. تو فضول خرچ بھی کفورا ہے، ناشکرا ہے، کیونکہ مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے. اب دیکھیں شادی کارڈ سے لے کر پھر ہمارے ڈریسز اور اس کے بعد جو سجاوٹیں ہوتی ہیں اور ہماری جو رسومات ہیں ان پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. درس کروا رہے ہوتے ہیں، بلاوے کے ساتھ کلر بتایا جاتا ہے، جی ہماری کلر تھیم یہ ہے، مہندی کی یہ تھیم ہے، مائیوں کی یہ تھیم ہے، بارات کی یہ تھیم ہے، ولیمے کی یہ تھیم ہے. اب ایک بندہ جو مڈل کلاس کا ہے وہ اگر شادی پہ انوائٹڈ ہے تو اس کی تو زندگی اجیرن ہو گئی نا. اس کے پاس نہیں ہے ان رنگوں کے کپڑے، وہ کیا کرے؟ اب جی سب غرارے پہن کے آئیں، کہاں سے لائیں؟ سب اس رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں، نہیں ہوتے ہر ایک کے پاس. لیکن اب تھیم ہے اور اسی میں پھر ہماری سجاوٹیں بھی آپ دیکھ لیں، ہر فنکشن کے لیے ڈیفرنٹ کلر کی سجاوٹ ہوتی ہے. اور آج ہمارا صرف سٹیج جو ہے وہ لاکھوں میں تیار ہو رہا ہے اور باقی جو سجاوٹیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے؟ کبھی آپ کسی شادی پہ گئے ہوں اور آپ پہلے چلے جائیں تو کتنی خوبصورت سجاوٹ ہوتی ہے، ٹیبل لگے ہوئے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، پلیٹیں، گلاس، سب کچھ پڑا ہوا ہے، لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی آ رہے ہوتے ہیں لوگ، اتنا رش نہیں ہوتا، اور ایک بہت خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اب ذرا فنکشن کے بعد اسی ہال کے منظر کو دیکھیں، کہیں بوتلیں گری ہیں، کہیں گلاس الٹے پڑے ہیں، پلیٹوں میں کھانا بچا پڑا ہے، کچھ نیچے زمین پہ گرا ہے، کچھ ٹیبل کلاتھ کے اوپر گرا ہوا ہے، لوگ جا رہے ہیں، کرسیاں الٹی پڑی ہیں، میزیں گری ہوئی ہیں، پھول بچوں نے اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینکے ہوئے ہیں. کیا حال ہو جاتا ہے اسی جگہ کا؟ وہی جگہ بالکل ایک ڈیفرنٹ منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، اور ہم نے کتنے لاکھوں لگا کے اس کو سجایا تھا صرف واہ واہ کے لیے، صرف تعریف کے لیے. پھر آج ہماری جو تیاریاں ہوتی ہیں گھر والوں کی، دلہا کی، دلہن کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، سب جو رشتہ دار ہیں ان کے ڈریسز آپ دیکھ لیں وہ کتنے میں تیار ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پارلر کا خرچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے. اس میں 3 سال کی بچیوں کو بھی پارلر سے تیار کروایا جاتا ہے، ان کے ہیئر سٹائل بنوائے جاتے ہیں، پراپر ان کو میک اپ کروایا جاتا ہے. پھر ہماری سالگرہوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بک کروا کے وہاں پر بے شمار سجاوٹوں کے ساتھ آج برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں.
اور کتنے مہنگے کیک بنوا کے وہ کاٹے جاتے ہیں، اور کس طرح ہم ہر سال یہ فنکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر اپنے مرنے کی رسومات کو لے لیں، ادھر کل کراتے ہیں، ادھر بازاروں کے درزیوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کے لیے نیا جوڑا چاہیے، اب تو ریڈی میڈ مل جاتے ہیں، درزیوں کے بھی چکر کی ضرورت نہیں، لیکن چہلم کے لیے ڈیزائنر کا جوڑا چاہیے، اس کو پہلے ہی جا کے آرڈر کر آتے ہیں کیونکہ ابھی بیچ میں ٹائم ہے، تو ڈیزائنر کا جوڑا چہلم پہ پہننا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں مرضی خرچ کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، پانی کی طرح بہائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور مبذرین وہ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں۔ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کریں، جہاں تھوڑا کرنا چاہیے وہاں زیادہ کریں۔ تو اوورآل ان آیات میں فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے، چاہے لباس کی ہو، چاہے کھانے پینے کی ہو، چاہے ہماری رہائش کی ہو، ہر چیز میں فضول خرچی جو ہے وہ بری ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، 4 گاڑیاں ان چاروں کے لیے گھر کے اندر موجود ہیں کیونکہ ہر ایک کو الگ الگ کہیں جانا ہے، لیکن 2 مہنگی ترین گاڑیاں پورش میں کھڑی ہیں، اور وہ کیوں کھڑی ہیں؟ پورش کی خوبصورتی کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے، کہ جب مہمان آتے ہیں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا گاڑیاں ہیں اور مہنگی ترین گاڑیاں ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور ایک انسان کی زندگی کے مدارج کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک زندگی دنیا کی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا، وزینت، اور زینت، وتفاخر بینکم، اور فخر جتلانا آپس میں، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں۔ ایک انسان کی زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور ان سب میں انسانی رویہ مختلف ہوتا ہے۔ بچپن میں اس کو کھیل کود پیارا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی کھیل کے طرف اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت کھیل اس کے دماغ پر سوار ہوتا ہے، وہ کھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کے مائنڈ میں کھیل چل رہا ہے، یہ لعب ہے۔ اور یہ لعب آج بچپن تک تو رہا نہیں، اب تو عمر کے ہر حصے میں ہمارے ساتھ رچ بس گیا ہے۔ کرکٹ میچ دیکھ لیں، فٹ بال میچ دیکھ لیں، کس طرح سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ پھر کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی، ان کے سکینڈلز، ان کی شادیاں، زندگی انہی دلچسپیوں میں گم ہو کے رہ گئی۔ آج ہماری پوری زندگی لعب بن کر رہ گئی ہے۔ جسمانی کھیل تو ختم ہو گئے، وہ تو ہم نے کھیلنے نہیں، یا ٹی وی دیکھنا ہے، یا کمپیوٹر میں گیمز کھیلنی ہے، موبائل میں گیمز کھیلنی ہے۔ ہر عمر کا شخص گیمز میں ڈوبا ہوا ہے، لعب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب دوسری سٹیج آ جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ لڑکپن کی۔ اب لڑکپن میں لعب کے ساتھ ساتھ لہو بھی شروع ہو گیا۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے دل گزاری کا مشغلہ۔ اس میں جنس سے مخالف کے بارے میں بھی گفتگو شامل ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ اب تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے، ٹین ایج کی طرف آ رہا ہے۔ اب کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ، موبائل کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی مخالف جنس میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لہو کا دور ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے کانسیپٹ آنے لگتے ہیں، ساری توجہ، ساری دلچسپیاں اس میں گم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہو اس کی سوچ کا، اس کی گفتگو کا، ہر چیز کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب لعب سے نکل کر وہ پوری طرح لہو میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا سن رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، سب تفریح کے نام پر کر رہا ہے۔ اور جب کانوں میں لہو سنائی دے، دل میں، جذبات میں، خیالات میں صرف جنس سے مخالف کے بارے میں ہی سوچ ہو، اور صرف محبتوں کی جھوٹی کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، ناول، اسی کے گرد زندگی گھومنے لگے تو پھر سنجیدہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہی سنجیدہ بات کو جاننے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اور جوانی کا ابتدائی حصہ جو ہماری ٹین ایج ہوتی ہے وہ اسی میں گزر جاتا ہے۔ اب لہو اور لعب سے تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوانی آئی، اب بھرپور جوانی آ گئی، تو اب زینت کا شوق آ گیا۔ اب زیب و زینت میں پھر انسان حد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پھر میک اپ کا شوق بچیوں کو آ جاتا ہے، لڑکے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے ہیئر سٹائل بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کپڑوں کا شوق آ جاتا ہے،
ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کپڑے ہوں۔ آج ہر گھر میں یہ پرابلم ہے کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے، بچہ الماری کے آگے، بچی کھڑی ہے اور رو رہی ہے، اور کیوں رو رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ الماری کپڑوں سے اٹی پڑی ہے، لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ کیا صحابیات اور صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھیں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنت کے سودے کیے تھے۔ انہوں نے دنیا کی فضول اور ضرورت سے زائد زینت اختیار نہیں کی تھی، اور ہم ساری کوششیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت صرف زینت پر لگا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ زیب و زینت کا وقت گزرنے لگتا ہے، عمر ڈھلنے لگتی ہے، سمارٹنس ختم ہونے لگتی ہے، چال ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو اب تفاخرم بینکم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کے پاس کچھ مال بھی آ جاتا ہے، اب وہ فخر جتلانے لگتا ہے، اور ساتھ ہی تکاثر شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، ایک دوسرے پر فخر جتلانا۔ اور اکثر ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو جوانی کی دہلیز پار کر چکے ہوتے ہیں اور صرف ماضی کی قصہ گوئی کرتے رہتے ہیں، اپنے باتیں بڑے فخر کے ساتھ بتاتے رہتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، شادیوں میں کیا کیا ہوا، کیا پکایا، کیا پہنا تھا، کیسی کیسی سجاوٹیں کی، کتنا کتنا خرچہ کیا، بس انہی باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، دنیا کے فخر، دنیا کے مال اور اولاد کی ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قصے سنانے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی میں زندگیاں کھپا کے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پارہ نمبر 30 میں سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت حاصل کرنے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ زیارت کر لی تم نے قبروں کی۔ الہا، لہو سے ہے یہ لفظ، لام ہا واو، کھیل تماشا۔ لہو ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اصل مقصد سے یا کسی اہم چیز سے ہٹا دے۔ الہا کہتے ہیں گھٹیا کام میں مشغول ہو کر اہم ترین کام کا خیال دل سے ہٹا دینا۔ الہاکم، غافل کر دیا تم کو، کس نے؟ تکاثر نے، کثرت حاصل کرنے نے۔ تکاثر کے 3 مطلب مفسرین نے کیے ہیں۔ نمبر 1، کوئی چیز زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ نمبر 3، ایک دوسرے پر فخر جتلانا۔ یعنی تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ اہم چیزوں سے تم غافل ہو گئے، اور تکاثر سے مراد تمام دنیا کے فائدے، منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور قوت اور طاقت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے اور فخر جتلانے کی کوشش۔ لوگ تکاثر کی دھند میں غافل ہو گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، اخلاقی حدود کو کراس کر گئے، اپنی اخلاقی ذمہ داریاں فراموش کر گئے، اپنے حقوق کی ادائیگی بھول گئے، اور فکر کیا لگ گئی کہ معیار زندگی بلند ہو جائے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور اپنے معیار زندگی کو بڑھانے کے چکر میں معیار انسانیت گرتا چلا گیا، انسان اسفل سافلین کے درجے پر چلا گیا۔ اسے صرف دولت چاہیے، طریقہ چاہے حرام ہو، زیادہ سے زیادہ دنیاوی آسائشیں چاہیے، گھر چھوٹا ہے بڑا چاہیے، فرنیچر معمولی ہے مہنگا چاہیے، پنکھا ہے کولر چاہیے، کولر ہے اے سی چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے بڑی چاہیے، اور اسی کے حصول کے ذریعے اب پیسہ چاہیے، اور پیسہ جہاں سے مرضی آئے، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، لباس خوراک اعلیٰ ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان اپنا منہ لال کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے بھی ہو، کیونکہ اس کے ہمسائے کا منہ لال ہے۔ گھر میں کوئی بھی چیز ہے، اب دوسرے کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز نہیں لی ہے، اور پھر دوسرے کی کوشش کیا ہے کہ مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے، اس کے گھر میں آئی ہے تو میرے گھر میں بھی آنی چاہیے۔ اور جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، دل اس طرف نہ آتے ہیں نہ مائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں اس گروپ کے اندر، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس گروپ کو سنے، یہاں اللہ کی بات کو سنے، اللہ کی بات کو سمجھے۔ یہ چند چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سنتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ میجورٹی
کے پاس دنیا ہی دنیا ہر طرف بکھری ہوئی ہے، اب وقت ہی نہیں ہے، اور انہی مادی چیزوں نے ہماری آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کھیل تماشے زیب و زینت انہی باتوں میں ہم اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کیا کروں، دل تو بہت کرتا ہے مگر وقت ہی نہیں ملتا۔ اور وقت کب ملے گا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، تکاثر کے پیچھے دوڑتے دوڑتے انسان ایک دن قبر کو جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کیا ہے؟ کمثلی، مانند مثال، غیثن، کھیتی کے، عجبہ، بھلی لگتی ہے، الکفارہ، کاشتکار کو، نباتہ، نباتات اس کی، ثم پھر یہیجو، وہ پک جاتی ہے، فتراہ، تو تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرن، زرد، ثم پھر یکون، وہ ہو جاتی ہے، حطاما، چورا چورا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب ہے سخت، ومغفرۃ من اللہ، اور مغفرت اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی۔ جس طرح کھیتی اگتی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ نے کبھی کھیت بالکل تیار دیکھا ہے؟ گندم کے خوشے جب بالکل تیار ہوتے ہیں، بالکل گولڈن کلر میں، ایسے لگتا ہے سارے کھیت کے اندر سونا بکھرا ہوا ہے، اتنی خوبصورت لگتی ہے وہ گولڈن کلر، بہت بھلی لگتی ہے۔ تو جو کسان ہوتا ہے وہ بھی اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اگر کاٹی نہ جائے، ابھی وقت نہیں آیا لیکن کوئی طوفان آیا، کوئی آندھی آئی، وہ خشک ہو گئی، زرد ہو گئی، چورا چورا ہونے لگی۔ اسی طرح یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، جب مال آتا ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں خریدتا ہے، لباس، زیور، گھر، اور سب اسے بہت اچھا لگتا ہے، اور ان کے نئے پن میں انسان ڈوب جاتا ہے، پھر اسے نہ اللہ یاد ہے نہ اللہ کی کتاب یاد ہے، پھر گریجولی سب کچھ پرانا ہونے لگتا ہے، بزنس کا وہ نہیں رہتی، بزنس ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتا ہے، چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہیں، کپڑے پرانے ہو گئے، زیور آؤٹ آف فیشن ہو گئے، گھر پرانا ہو گیا، خود انسان کھوکھلا ہونے لگا، ہڈیاں جواب دینے لگیں، جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، اور ایک دن کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر اس دنیا سے اس کا سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، سارا حسن و جمال، ساری چیزیں سب ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، سب کچھ صرف ایک سانس کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جس نے صرف دنیا میں ہی اپنی ساری زندگی لگا دی، الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ، غافل کر دیا تم کو تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حسرت نے، کوشش نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو پھر عذاب ہے سخت، کس کے لیے؟ جو دنیا کے کھیل تماشے میں گم ہو کے رہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، جہاں اللہ تعالیٰ سخت عذاب کی بات کرتا ہے وہاں مغفرت کی بھی بات کرتا ہے، اور مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ مغفرت کس کے لیے ہے؟ ورضوان کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا ہو گیا، جس نے اللہ کی اطاعت پر خود کو راضی کر لیا، جو اللہ سے سچی محبت کرنے لگا، اور ایسی محبت کہ پھر اللہ کے حکم کے آگے کسی اور کی بات نہیں، مجھے صرف اپنے اللہ کی بات ماننی ہے، اور پھر ایسے شخص سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہاں ہم سب کو اپنا اپنا طرز عمل دیکھنا ہے، اپنی عدالت خود لگانی ہے، اپنا جج خود بننا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف بننے سنورنے میں، نئے نئے ڈریسز بنانے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، یا آس پاس کے لوگوں سے آگے بڑھنے کا جنون ہمارے اوپر سوار ہے کہ میرے گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میرا فرنیچر سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم کرائے کے بڑے بڑے گھر خرید کے مہنگے ترین فرنیچر سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں میں میری شان ہو، واہ واہ ہو۔ دولت، عزت، مرتبے، مال کی کثرت کے لیے ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور جو خود کو صرف ان چیزوں میں لگا لے، الٹیمیٹلی وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ اللہ کی رضامندی اسی کو حاصل ہوگی جو دنیا کو بس اتنی اہمیت دے جتنی دنیا لائق ہے، اور اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے احکامات کو اتنا اہم سمجھے جتنے وہ ہیں، اور یہ بات یاد رکھے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ نہیں یہ زندگی دنیا کی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ جیسے نباتات کی بہار عارضی ہے، اسی طرح یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ختم ہونے والی، چورا چورا ہونے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کو کمانے کے چکر میں ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، مال بڑھانے کی ہوس ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے اور کب اس دنیا سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے، سگنل ڈراپ ہو جائیں۔ ہے بھروسہ اس سانس کا؟ کس کو ہے؟ یہ سانس تو ایسا ہی ہے، نہ آیا آیا، نہ آیا نہ آیا، اور جب نہ آیا تو پھر یہاں تو رہ نہیں سکتے، اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف روانگی ہو گئی، اور اس میں چوائس تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جانا ہے۔ جب اس نے بلا لیا ہے، اور وہ کب بلا لے ہے کسی کو پتہ؟ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کس کو پتہ ہے کہ ہمارا بلاوا کب آ رہا ہے؟ اور ہم سب اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر جی رہے ہیں، اسی دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، چیزیں اکٹھی کرتے کرتے عمریں بیت جاتی ہیں، اور جب قبر کے اندھیرے مقدر بن جاتے ہیں تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمیں وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور یقین کریں ان کو اب ہماری فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے کاغذات کدھر ہیں، لاکر کی چابیاں کدھر ہیں، زیورات کہاں رکھے ہیں، فلاں چیز کدھر ہے، اور ان سب کی تقسیم میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم جو کچھ ہم نے کمایا وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، اور تہی دامن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہی دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اگر آج نہ نکال سکے نا تو کل صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا، حسرت ہی حسرت ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس مصنوعی زندگی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یا اللہ ہمیں خواہشات کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا کا ادراک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی وہ تیاری کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور جس روز ہماری حاضری ہو، ہماری پیشی ہو، یا اللہ ہم تیری رضا کو پالیں، تیری رضامندی ہمارا مقدر بن جائے، یا اللہ مغفرت ہمارے حصے میں آ جائے۔ یا اللہ آج اس دنیا میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ کل آخرت میں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔